اللہ رسول کی رضا کے لیے اس کی زمین اس کے حق والے کو دے دو. کیوں نیتیں خراب ہوتی جا رہی ہیں؟ ایک ایک پیسے کے لیے نیت خراب. ایمان اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے، رب کی ذات پہ بھروسہ نہیں، مینڈ پہ بھروسہ ہے، اسے ہی کرے دے گا آکے. اتنے ہوشیار ہو گئے، نیچے نیچے سے کاٹ رہا، پانی دے دے اگلے دن مینڈ گر جاتی ہے. ہاں جب جھگڑا ہوتا مینڈ کیوں توڑ دی کہ صاحب میں تو قسم کھا رہی ہوں توڑی ہو، تو وہ خود گر گئی، خود گر گئی. کیسے گر گئی کہ پتہ نہ پانی دیا تھا. کیوں؟ یہ کہ ریت کی مینڈ تھی کہ نہ مٹی کی ہے. گر کیسے گئی؟ پتہ چلا نیچے نیچے کرے دیا آیا تھا. پھر باندھتا تو 1-2 انچ تو پیچھے کو ہٹا ہی لیتا، 1-2 انچ پیچھے کو ہٹا لیتا ہے. تمہیں کیا لگتا ہے کیا یہ برکتیں رزق کی مینڈ کے کونے میں رکھی ہیں؟ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو، وہ چاہتا کہ تو کسی ایک بال میں بھی 7 پشتوں کے گزارے کرا دیتا ہے. سمجھ رہے؟ لیکن مینڈ کندھے پہ پھاپڑا رکھ کے نکلتے اس لیے کہ دھوڑے چھانٹن میں چل گئے، دھوڑے چھانٹن میں چل گئے. دھوڑے نہیں، کلیجے پھاڑ رہا، کلیجے دونوں ہاتھوں سے چلا رہا. اگر کوئی بولتی مینڈ کیوں کٹی، اوے چپ رہے نا، بیچ کھیت میں باندھوں گا. حالات ہمارے مرنا نہیں ہے، ہمیں یہ زندگی ہے ہماری، اسے کہتے ہیں ہم بڑی شان سے جی رہے. بھلے کی چٹنی سے کھاؤ لیکن کسی کے حق کا ایک دانہ نہ کھانا، یہ سب سے بہتر کھانا ہے. اگر تم نے مرغ مسلم کھائے کہیں چوراہوں پہ تو آگ جلا کر کے بیٹھ جاتے. آگ جب جلی اور لوگ بیٹھے ہو تو باتیں سنے. کہتا یار یہ بتاؤ بدھا کے کیا حال ہے؟ کہتا کچھ نہیں ہے، وہ بس ختم ہی ہے اس کا کام. دوسرا کہتا ہے اسے چھوڑو یار، اس کی بتاؤ. مطلب 3 گھنٹے بھی بندہ بیٹھتا ہے نا تو سوائے چغل خوری کے کچھ نہیں ہے، سوائے غیبت کے کچھ نہیں ہے. ہم نعرے لگانے میں سب سے زیادہ مضبوط، یاد رکھیے گا. جلسے ہمارے بیچ سب سے زیادہ ہو رہے ہیں، تقریریں سب سے زیادہ ہماری قوم میں ہو رہی ہیں، لیکن جہالت بھی سب سے زیادہ ہمارے بیچ ہے. برا نہ مانیے گا، یہ کڑوی سچائی ہے. میں جنت بانٹنے نہیں آیا، میں آئی نہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. سب سے زیادہ خرافات ہمارے بیچ میں، جتنی دیر بھی بیٹھے باتیں بتاتے رہتے. ارے سنو آج اس کا ساتھ ایسا ہو گیا، اس کے بیٹے کی جانتے ہو، اس کے بیٹے نے یہ کیا. تم سب کی باتیں کرتے ہو، کبھی گریبان کھول کے اپنے اندر جھانکا تم نے؟ فون کر کے پوچھ دیا یہ بتائیے اللہ کا شکر ہے 40 سال کا ہو گیا، بڈے منا سکتا ہوں؟ کیا کرے گا بڈے میں؟ کہ بڈے میں دنیا کیک کاٹ رہی، میں بھی کاٹوں گا. 40 سال کا ہو گیا خوشی مناؤں گا. شرم آنی چاہیے. اس بات کی خوشی منا رہا ہے تو 40 سال کا ہو گیا، اس بات کا تجھے غم کیوں نہیں ہے؟ تیری عمر 40 سال ہو گئی ہے لیکن تو نے ابھی تک رب کو راضی نہیں کیا ہے. کیوں نہیں ہے اس بات کا احساس؟ کیوں خیال نہیں آتا اپنے رب کی رحمتوں کا؟ زبانوں پہ زہر ہے، ایک دوسرے کے خلاف آگ اگل رہے ہم لوگ. محبتیں کدھر چلی گئی؟ مزاج غلط نہیں. دیکھو شادی ہوتی ہے کہیں، میں دیکھتا ہوں اپنے علاقے میں تو صبح سے شام تک ایک جگہ ہی کام کریں گے. کیا بولتے ہیں ادھر، منڈا ہے نا، منڈے والے دن پورا دن چاول بھی ڈھوگا، دال بھی ڈھوگا، لکڑی بھی لاگا، نمک بھی لاگا، برتن بھی لاگا. کھانے کے ٹائم گھر جا کے بیٹھ جا. کیا بات ہے؟ وہ ناراض ہے. ارے بھائی ابھی تو یہی تھا. بولے ہاں کام سب کرایا، کھائے گا نہیں. کہا کیوں کہ ناراض ہے. وہ چاہتا کیا ہے؟ کہا ناک رگڑو جوتے پہ آ کے. کیا مسئلہ ہے بھائی؟ صبح سے شام تک کے چاول کتنے بننے ہیں؟ 50 کلو بنا لیے جائے. دال کتنی بنے گی؟ 20 کلو بنا لی جائے. گوشت کہاں سے آنا ہے؟ فلاں دکان سے لایا جائے. کھانے میں کیا چلے گا؟ یہ چلے گا. پلیٹیں کتنی ہو؟ سارے حساب لگاتا رہا. لیکن جب کھانے کی باری آئی ہے منہ ٹیڑھا کر کے گھر میں جا کے بیٹھ جاتا ہے. کس لیے؟ تاکہ سفید بالوں والا آئے میرے آ کے ہاتھ جوڑے، لمبی عمر والا آئے میرے پیروں میں آ کے بیٹھے. غیرت آنی چاہیے. اگر تمہیں اس بات کا انتظار ہے تمہارے بڑے آ کے ہاتھ جوڑے، تمہارے آ کے سفید بالوں والا اپنی غلطی کا احساس کرے، تو پھر تو بڑا نقیق ہے، تجھ سے چھوٹا کوئی نقیق ہے. سب سے بڑا وہ ہو
جو اپنے بڑوں کو چھوٹا نہ ہونے دے. اگر تم یہ چاہتے ہو دنیا میں بھی عزتیں پاؤ آخرت میں بھی عزتیں پاؤ, اگر تمہیں یہ لگتا ہے یہ بڑا ہے, خود چل کے آ جا, کہہ دے چل مصطفیٰ کی رضا کے لیے معاف کر دے, خدا کی قسم خدا بھی راضی ہو جائے گا, مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے. لیکن جہالت اتنی بڑی ہے, 3 دن کام کرے گا, کھانے کے ٹائم گھر بیٹھ جائے گا, پھر نہیں آتا. کیا مسئلہ ہے؟ کہ نہیں ایسے نہیں جانا ہے, بڑا مسئلہ ہے میرا. اخلاق اچھے کرو, اخلاق بدلو, اپنے رویے کردار بدلو اپنے. یاد رکھیے گا جب اخلاق اچھے تھے تو لوگ ہمیں دیکھ کے دین میں آیا کرتے تھے. ہاں لوگ ہمیں دیکھ کے دین میں آیا کرتے تھے. جب ہمارے اخلاق اچھے تھے تو لوگ اسلام میں تیزی سے بڑھ رہے تھے. آج ہماری حالتیں دیکھ کے لوگ نا دین سے دور جا رہے ہیں, دین سے دور جا رہے ہیں. خدا را صفوں میں محبتیں پیدا کریں, نفرتوں کو ختم کیا جائے, ایک دوسرے سے پیار کیا جائے, ایک دوسرے سے محبتیں تقسیم کی جائے. ہماری بیچ میں نا ذات کا بڑا جھگڑا ہے, برادری کے بڑے جھگڑے, کتنے جھگڑے ہو گئے. ابھی ایک کچھ دن پہلے اخبار دیکھا تھا, ایک گاؤں میں نا بیچ روڈ پہ دیوار بنائی ہے, بیچ روڈ پہ دیوار بنائی ہے. ہاں ایک برادری والے ادھر سائیڈ چلیں گے, ایک برادری والے ادھر سائیڈ چلیں گے. حالات دیکھیے ہمارے. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. جانتے ہیں ہم لوگ کیا جا رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں؟ دیوار بنا لی بیچ روڈ میں, اور اخبار کی ہیڈ لائن کیا بنتی ہے, اسلام کے ماننے والے ایک راستوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دی. تمہاری چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے لوگ اسلام پہ انگلی اٹھاتے ہیں, چھوٹی سی غلطی کی بنیاد پہ. خدا را یہ نکلو ان جھگڑوں سے. ابھی ایسے ماحول میں جی رہے ہم لوگ نا کہ جس حصے میں صرف ہماری آبادی ہے, تھوڑا سا باہر نکل کے دیکھو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا. جہاں ہم کم ہیں وہاں ہمارا جینا حرام ہے, غیروں نے کر رکھا. جہاں ہم کثرت سے گئے وہاں ہم نے اپنا جینا حرام خود کر رکھا ہے. دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ابھی ایک بڑا میاں کا مسئلہ تھا, وہ بتانے لگے, کہنے لگے پہلے تو آپس کا جھگڑا, اس کے بعد جب کوئی نہیں چلی تو میری زمین پر یہ الزام لگایا کہ میری زمین یہ اپنی ذاتی نہیں ہے بلکہ میں نے حکومت کی زمین پہ قبضہ کر رکھا ہے. اور تمہاری اتنی سی شکایت پہ کسی کے بھی چھت رک سکتی ہے, کسی کا مکان توڑا جا سکتا ہے, اور تم چین سے سوتے ہو. تیری دروگاہ تک رسائی ہے لیکن ہوش میں رہنا, غریب کی خدا تک رسائی ہوتی ہے. ہاں جسے پولیس والے پہچاننے لگے وہ تو سینہ ایسے پھاڑ کے چلتا ہے جیسے زمین چیرے گا بھی ہے, اور غریب گھٹ گھٹ کے جی رہا ہے. یہ اخلاق ہو گئے ہمارے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لوگوں امیر سے بھلے نہ ڈرنا لیکن غریب سے ہمیشہ ڈرتے رہنا. لوگوں نے کہا تھا علی طاقتور بندے سے ڈرنا چاہیے کیونکہ وہ منہ بھی توڑ سکتا ہے, دانت بھی نکال دے گا, کمزور سے کس بات کا ڈرنا. تو فرمایا تھا امیر جو ہے نا اپنی طاقت سے بدلہ لیتا ہے لیکن غریب کا بدلہ اللہ لیا کرتا ہے. ہے خیال ہمارے؟ جاؤ جا کے ہماری زمینیں چیک کرو, چیک کرو زمینیں, کوئی کھیت شکور نہیں ملے گا ہمارا. جدھر جتنا دجال پڑوسی ہے نا ادھر کی مینڈ اتنی گھسی پڑی ہے کھیت میں. ہاں کاٹے جا رہا, کاٹے جا رہا, کاٹے جاؤ تو کچھ تو ایسے بنی پڑی ہے مینڈ ایسے. یہ بیچ میں کیسے چلی گئی کہ نہ ابا کے دور سے ہی ٹیڑھی ہے. حالات دیکھو یار, کس کے لیے ٹیڑھی کر رہے ہو؟ یہ جو تیری چھوڑی ہوئی دولت پہ ڈانس کریں گے, جو تیری پیچھے چھوڑی ہوئی جائیداد پہ یہ موج مستی کریں گے, ان کے لیے. کہتا ہے نا ابا کے زمانے سے کہ اچھا ابا بھی بے ایمانی تھا, ہوئی ٹیڑھی ہو گئی تھی. چل ابا نے ٹیڑھی کر لی تھی, تجھے رب نے عقل سلیم دی تھی, تو رسی ڈال کے کہہ دیتا یار مجھے ایک دانہ حرام کا نہیں چاہیے, میں مدینے والے سے پیار کرتا ہوں, مجھے ایک دانہ حلال کا چاہیے. تو سیدھی کر دے. للہ کو پتا ہے کہ ابا نے ماری تھی زمین,
لیکن کہہ رہا اللہ کا شکر ہے میں نے آج تک کسی کی ایک بیسے کی بے ایمانی نہیں کری. جب ابا ہی 17 بیگھے کی کر گیا تو اب تجھے کیا ضرورت پڑی؟ ہمیں یہ چاہیے، ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے حصے میں ایک بیگھا بھی غلط ہے. اعلیٰ معیار کی غذائیں کھائی اور کسی غریب کا حق کھایا تو اس سے برا کسی کا کھانا نہیں. غلط نہیں کہہ رہا ہوں، میں ایسے کتنے لوگوں کو جانتا ہوں اپنی زندگی میں کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، غریبوں کی 10 بیگھے ہضم کرے بیٹھے اور کہہ رہے ہیں مینار میری طرف سے بنے گا، ممبر کا سارا خرچہ میرا ہے، جتنی ٹائلز لگے گی میری ہے. انتقال ہوا، بیٹے نے کیا نہ کیا، بیٹے نے باپ کی قبر پہ اگربتی بھی لگائی، موم بتی بھی لگائی، پھول بھی ڈالے، صفائی بھی کرائی، لائٹنگ بھی کرائی، تاکہ دنیا کو پتا چلے یہ 150 بیگھے زمین کے مالک کی قبر ہے، یہ 500 بیگھے زمین کے مالک کی قبر ہے، یہ ہزاروں بیگھے جنگل کے مالک کی قبر ہے. لیکن تو نہیں جانتا ہے تیرے اوپر چراغ جلانے سے قبر کے لیے کافی نہیں ہے، اوپر کی صفائی تیرے باپ کی قبر کے لیے کافی نہیں ہے، اوپر کی روشنی اندر کے لیے کافی نہیں ہے. تجھے یہ کیوں نہیں بتاتا کوئی تو نے شب قدر پہ اوپر لائٹ لگائی ہے، شب برات پہ اوپر لائٹ لگائی ہے، تھوڑی دیر کھڑے ہو کے سوچتا ہے میں نے بڑا اچھا کام کر دیا ہے. نادان کاش تجھے پتا چلے جب تو باپ کی قبر کے اوپر بلب لگا کر کے نکل جاتا ہے اندر سے قبر سے آواز آتی ہے اے نادان تو نے لائٹ جلائی یہ میرے لیے لگی ہے، یہ بلب لگایا یہ میرے لیے لگی ہے، یہ اگربتی لگائی یہ میرے لیے لگی ہے، یہ موم بتی لگائی یہ میرے لیے لگی ہے. اگر پوری دنیا کی لائٹ لا کے قبر کے اوپر لگا دے مجھے کچھ نہیں ملنے والا. اگر مجھے دینا چاہتا ہے مت لگاؤ یہ بلب، مت جلاؤ یہ اگربتیاں، مت لگاؤ موم بتیاں. سوچ میری قبر پہ آ کے قرآن کی 3 آیتیں پڑھ کے مجھے بخش دے. خدا کی قسم اوپر کے بلب سے اتنا اجالا نہیں ہوگا جتنی قبر کے اندر تیری تلاوت اور ثواب سے اجالا کر دیا جائے. کون جانتا ان چیزوں کتنی لوگوں کو کرنی ہے؟ نہیں جی توڑن دو بٹیا. بڈھا بھی نا تھانے میں بیٹھا کیا بات ہوئی تو کیوں آ گیا؟ پولیس پکڑ لی. بڑا ستمگر ہے بھائی، 70 سال میں بھی تھانے میں. کیا ہوا تھا؟ پولیس والے کہتے سب سے آگے تھا، یہ سب سے آگے. للہ سے کہہ رہے ڈریو مت دیکھ لوں گا، توڑو میں ہم دیکھ لیں. نہیں ایک دانہ کسی کا نہیں کھانا ہے. نیت اچھی کرے، نیت اچھی ہوتی ہے اللہ برکت عطا فرما دیتا ہے. اور نیت اچھی نہیں ہونی ہے نا تو پھر برکت نہیں آنی، برکت نہیں آنی ہے. آپ نے بڑی اچھی گفتگو سنی مولانا آفتاب عالم صاحب قبلہ سے. جانتے ہو ہم اگر اپنے رب کی ذات پہ بھروسہ کریں پھر ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں رہ جائے گی، کسی کے آگے نہیں. سچی بات یہ ہے نا کہ ہم لوگوں کے عقیدے کمزور ہیں، عقیدے کمزور ہیں. کہنے کو تو ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں، لیکن سچ بتاؤ جب پیٹ میں درد ہوتا ہے سب سے پہلے ڈاکٹر یاد آتا ہے، صرف ڈاکٹر یاد آتا ہے. اور جب ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں تب خدا یاد آتا ہے. کیا ہی اچھا ہو جب درد اٹھے اور پہلے بار میں رب کی ذات کی طرف خیال جائے، بجائے ڈاکٹر کے پہلا تصور ہمارا رب کی رحمتوں کا ہے. مالک کرم کر بیمار ہوں، اس کے کرم کی بھیک مانگ پھر ڈاکٹر کی دوا لے. دوا فائدہ کرے نہ کرے رب کے کرم سے تجھے شفا ملنی شروع ہو جائے گی. لیکن کہہ رہے نا للہ اس کے بودھورے کو لے چلیے وہ جو پاک بڑے والا ہے، بڑی اچھی خوراک دے بے. تو رب کی ذات پہ بھروسہ رکھیے گا، اپنے رب سے رشتے مضبوط کیجئے، رب سے رشتے مضبوط کیجئے. فرمایا گیا جو زمین والوں پہ رحم فرماتا ہے اللہ اس پہ رحم فرمایا کرتا ہے. زمین والوں پہ جو رحم فرمائے. ہم نا 10 روپے دے کے نا بڑا ذلیل کرتے ہیں کسی کو بھی. اب اندازہ لگائیے کوئی ضرورت مند رات کے 3 بجے اس لیے آتا ہے تاکہ مجھے کوئی دیکھے نا. یہی ہوتا ہے نا، 3 بجے اس لیے آتا ہے تاکہ کوئی مجھے دیکھے نہیں. لیکن سیٹھ صاحب جب صبح کو چائے پینے بیٹھتے ہیں نا اور 4 بکواس کرنے والے دائیں بائیں ہوتے ہیں نا، ان کی جھوٹی تعریف کرنے والے، اللہ معاف کرے ٹھلووں کی کمی نہیں ہے دنیا میں. سب میں گھوم گھام کے سوچتے ہیں چائے کدھر ملے گی. ارے چلو مکھیا کے آگے کرسی پڑی ہو چائے بھی ملنی ہے. 1 کپ چائے پینے کے لیے 100 جھوٹ بولتا صبح ہی صبح. رے مکھیا تمہیں تو خواب میں دیکھا جنت میں ٹہل رہے. مکھیا تمہارا تو جواب نہیں ہے. پردھان تمہارے بارے میں تو لوگ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں. اتنی تعریف کر دے گا 1 کپ چائے کے لیے مر گیا. 1 کپ چائے کے لیے جواب نہیں تیرا بھائی. اور مکھیا پھولے جا رہے ہیں. یہ پتہ نہیں سراپا جھوٹ بول رہا ہے مکھیا اپنے آپ میں.
امو کیا کہہ رہا سنو. وہ جو چند چغل صبح ہی آ کے بیٹھ گئے نا, ان سے کہتا تم جانتے وہ دیکھو کتنا دیکھنے میں کیسا لگا کہ بڑا اچھا آدمی ہے. کہ ہاں رات 2 بجے آیا تھا, رو رہا تھا. کہہ رہے آپ بچوں کو روٹی نہیں ملی 3 دن سے. شرم آنی چاہیے. وہ رات کے 3 بجے اس لیے آیا تھا تاکہ راز راز رہ جائے. تو نے اپنے یاروں میں بیٹھ کے اس کے پردے ہٹا دیے. سن یہاں تو کچھ بھی بھیڑ نہیں ہے. آج تو نے کسی کی غربت کا تماشا بنایا ہے. اللہ جب قیامت میں تیرے عیبوں سے پردے ہٹائے گا, کوئی تیرے عیبوں کو چھپانے والا نصیب نہیں ہونا ہے. تماشے بنا دیتے ہو. کوئی ضرورت مند آ جائے اسے ذلیل کرتے ہم لوگ. سنے ام المومنین, سچے باپ کی سچی بیٹی, پارسا باپ کی پارسا بیٹی, زاہد باپ کی زاہدہ بیٹی, ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جانتے ہو آپ نے اپنے بھانجے کو بلایا, فرمانے لگیں لے یہ لے جا. خالہ کدھر جانا ہے؟ کہا وہ جو اگلی والی گلی میں ایک بندہ رہتا ہے بڑا غریب ہے, سنا اس کے گھر کئی دن سے فاقے ہیں, یہ جا اور اس کے گھر رکھ کے آ جانا, ہاتھ میں نہ دینا. اور سن جب آنے لگے وہ پوچھے کس نے دیا تو میرا نام نہ بتانا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہی ہے خاتون جن کی عزت و عفت کے تحفظ کے لیے رب نے قرآن میں آیت نازل فرمائی ہے. ہاں حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے جا تو رہے ہو نا, ہاتھ میں بھی نہ دینا, اور پوچھے کس نے دیے تو بتانا مت. گئے, جا کے رکھ کے آ گئے. اس نے پوچھا کس نے بھیجا ہے؟ بتانے کی اجازت نہیں. یہ کہہ کے پلٹ آئے. اپنی خالہ سے آ کے کہتے ہیں خالہ بتائیں نا یہ بات کہ آپ نے ہاتھ میں دینے سے کیوں منع کیا سامان. سنیں. اور دوسرا سوال یہ کیا کہ آپ نے نام کیوں نہیں بتانے دیا. تو فرماتی ہیں جب کوئی بندہ کسی پہ احسان کرتا ہے نا تو پوری زندگی نظریں اپنے محسن کے آگے اٹھتی نہیں ہیں. کہ اگر تم یہ بتا دیتے یہ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے بھیجا ہے نا, تو جب کبھی ہماری گلی سے گزرتا اسے ہمارا احسان یاد آتا. جب کبھی ہماری گلی سے گزرتا اسے ہمارا احسان یاد آتا. فرمایا یہ بات تو سمجھ میں آ گئی, نام نہیں بتانا. یہ بتائیے یہ کیوں نہیں کہا آپ نے کہ ہاتھ میں مت دینا. اب سنیں ذرا. ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں بھانجے ہمیشہ لینے والا ہاتھ دینے والے ہاتھ کے نیچے ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے. فرمانے لگی بھانجے اگر تم ہاتھ میں دیتے اس کے سامان تو تمہارا ہاتھ یوں ہوتا, اس غریب کا ہاتھ یوں ہوتا. فرماتی عائشہ یہ نہیں چاہتی ہے میری وجہ سے کسی غریب کا ہاتھ نیچے ہو جائے. کسی غریب کا ہاتھ میری وجہ سے نیچا ہو, اس لیے میں نے ہاتھ میں بھی دینے سے منع کیا تھا. خیال کر 100 روپے دے کے دنیا کو بتاتے ہو. اللہ توفیق دے تو پردے ڈالا کرو اور راز کو راز رکھا کرو. دولت صرف تمہارے پاس نہیں ہے, تم سے پہلوں کے پاس بھی بڑی دولت تھی. جاؤ کبھی اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے کہنا چلو قبرستان چل کے بتاؤ ذرا ہمیں یہ کس کی قبر ہے. یہ بڑے بوڑھے بتاتے ہیں یہ وہ ہے جس کے آگے کسی کی بات نہیں سنی جاتی تھی. یہ اس کی قبر ہے جو ہزاروں بیگھے زمین کا مالک تھا. یہ اس کی قبر ہے جس کے چولہے کی راکھ ختم نہیں ہوتی تھی. یہ اس کی قبر ہے جس کے دروازے پہ سائلوں کی لائن لگی رہتی تھی. جا قبریں بتائیں گی سب وہاں پہ امیر غریب ایک جگہ لیٹے ہوئے ہیں. کسی امیر کی قبر پہ سونے کا جھنڈا نہیں لگا ہے, کسی غریب کی قبر میں کتے نہیں رہتے ہیں. سب ایک زمین پہ لیٹے, ایک برابر لیٹے. پھر کسی کو رسوا کرنے کا خواب نہیں دیکھنا ہے. اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی ہے. دلوں میں گنجائش پیدا کرو. مگر کتنی گنجائش کریں گے, سردی آ گئی ہے. ہم لوگ نہ دیکھیں گے کوئی آیا ہے, کوئی سبزی بیچ رہا ہے, کوئی مونگ پھلی بیچ رہا ہے, کوئی چنے بیچ رہا ہے, تو لحاف میں سے منہ نکالے گا کیا ریٹ دی ہے. وہ کہتا 10 روپے پاؤ کہ 9 کو نہ لگا گا. ہاں 9 کو لگا لے. اللہ کے بندے دیکھ, جس سردی میں تیرے بچوں کو رضائی کی ضرورت تھی, جس سردی میں تو رضائی کے اندر بیٹھا گئے, سوچ تو صحیح اتنی سردی میں یہ منڈی میں کیوں ٹہل لگا گئے, یہ بازار میں کیوں آیا گئے, یہ روڈوں کی خاک کیوں چھان رہا گئے. شاید دیکھ تو صحیح کہ اس کو بھوک نے تو گھر سے نکال کے کھڑا نہیں کیا گئے. دیکھ تو صحیح کوئی بچوں کی ضرورت تو روڈ پہ نہیں لے آئی ہے. دیکھ تو صحیح سردی میں اس کو بھی کمبل کی ضرورت تھی, یہ کیوں آیا ہے. اگر تو سر نکال کے باہر دیکھے, اگر تجھے یہ لگ جائے سردی میں جب اسے جیکٹ میں ہونا چاہیے
چاہیے, سویٹر میں ہونا چاہیے. اس نے ایک شرٹ پہن رکھی ہے جب اس کے پیروں میں جوتے ہونے چاہیے تھے. آج کے سلیپر پہن کے آیا ہے, گلی گلی سبزی بیچ رہا ہے. سمجھ جا اسے پیسے کی ضرورت نہیں ہے, اسے سردی میں کپڑے کی ضرورت ہے, اس کے بچوں کو روٹی کی ضرورت ہے. اگر اللہ نے تجھے توفیق دی ہے تو 10 روپے کی چیز 9 میں نہ خرید, بلکہ 10 کی چیز 15 میں خرید لے. اگر تیرے گھر سے 5 چلے گئے تو تیرا کیا چلا جائے گا؟ تیرے گھر سے 10 روپے چلے گئے تو تیرا کیا چلا جائے گا؟ یہ تو ہو سکتا ہے تیرے 10 روپے کی وجہ سے کسی غریب کے بچوں کا سردی میں اچھے سے گزارا ہو جائے, کسی بھوکے کے گھر کے اندر اس کے بچوں کے لیے بہترین رزق کا اللہ انتظام فرما ڈالے. لیکن نہیں, ہم تو تولتے ہیں. اچھا 9 روپے میں نہ دے گا, چلا جانا, بکن نہ دوں 1 گرام بھی. یہ حالات ہے ہمارے. 1-2 روپے کم کر کے امیر بننا چاہتے ہو. کبھی دل دکھتا ہے, گاڑیاں چلتی ہیں روڈ پہ رہتے, جب کبھی سگنل پہ گاڑی رکتی ہے نا اور کھڑکی بجتی ہے, دیکھو کون ہے, نقاب میں کوئی نہ کوئی کھڑی رہتی ہے, گود میں بچہ ہوتا, جب ہاتھ یوں پھیلتا ہے نا. مسئلہ یہ نہیں ہے دینا ہے کہ نہیں دینا ہے, بات یہ ہے کہ ہماری بیٹیوں کو روڈ تک کیا چیز لے کر آ گئی. جب کبھی سگنل پہ بوڑھا باپ لاٹھی لے کے کھڑے ہو کے ہاتھ پھیلاتا ہے تب خیال آتا ہے کہ یہ کون سی بات تھی جو اسے روڈ تک لے آئی. پھر غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کاش اگر امیروں نے وقت پہ زکوٰۃ ان کے حقداروں کو دی ہوتی نا, آج روڈ پہ کوئی اسلام کی شہزادی بھیک نہیں مانگتی. ہاں ہم تو یہ چاہتے ہیں زکوٰۃ کا پیسہ بھی بچی جائے. مولانا 6 مہینے بیوی کے پاس رہا سے بارہ, 6 مہینے سے مجھ پہ, زکوٰۃ کس پہ واجب ہے؟ مطلب یہ چاہتے ہیں جو غریبوں کا حق ہے اسے بھی ہم ہی کھا لیں. گزارے ہو جانے ہیں یار, ان کے بھی گزارے ہو جانے جو دیسی گھی کی روٹی کھا رہے ہیں, گزارے ان کے بھی ہو جانے جو سوکھی کھاتے ہیں. بس تھوڑی دیر کے ذائقے کا وقت لگتا ہے, جتنی دیر منہ میں چباتے ہو پتہ چلتا گھی کی ہے کہ سوکھی ہے. حلق سے اترنے کے بعد سارے لقمے برابر ہونے ہیں. ساری لقمے جب برابر ہونے ہیں نا تو غریب کو اس کا حق دیا کرو. غریب کو, میں ایک مزار پہ گیا حاضری کے لیے, نام نہیں بتاؤں گا, بہت بڑی بارگاہ تھی, بہت بڑا مزار. میں لوٹنے لگا نا تو ایک عورت بیٹھی تھی باہر گیٹ پہ, اس نے کہا ذرا ٹھہرو مولانا. میں نے کہا کیا ہو, ذرا میری بات سن جاؤ. میں قریب گیا, کیا بات ہے؟ میں نے کہا پیسے چاہیے؟ اس نے کہا نہیں. تو میں نے کہا بلایا کیوں؟ کہا ایک دعا کرنا اللہ میرے بیٹے کو سوار دے. وہ روڈ پہ بیٹھی ہے ماں, یہ بھی پچھلے 15 دن پہلے کی بات ہے. اس نے کہا دعا کرنا اللہ میرے بیٹے کو سوار دے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا ماں کو کچھ نہیں سمجھتا ہے, بڑا ستم کرتا ہے, گزارے کرنے کے لیے یہاں چوکھٹ پہ پڑی. ایسے بیٹوں کی زندگی سے مر جانا بہتر ہے جو خود عیش کی زندگی گزارتے ہیں اور ماں باپ ان کے ہوتے ہوئے کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں. ہاں خود پینٹ میں سے ہاتھ نہیں نکل رہے ہیں, یوں 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 یوں, تو ماں باپ ایک بھکاریوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. شرم آنی چاہیے ہماری قوم کو, سوچنا چاہیے ہمیں. اس نے رو کے بات کہی, بس دل ہلا دیا. کیوں, کیا ضرورت پڑی ہے یہ؟ جاؤ ایسے بوڑھے جن سے رکشے نہیں کھینچتے, لوٹ کی گاڑیاں نہیں کھینچتی ہیں, وہ پیٹ پہ رومال باندھ کے کھینچ رہے ہیں. پوچھو کون ہے تمہارے پیچھے؟ کہتا اللہ نے 4 بیٹے دیے, پھر بھی مزدوری کا کوئی روٹی نہیں دیتا ایک وقت کی. یار ہم تو کتوں سے بھی گئے گزرے ہو گئے. خیال آنا چاہیے ہمیں اپنے بزرگوں کا, اپنے بڑوں کا. کئی لوگ تو جن کے خود جوان ہو جاتے ہیں نا اور ذمہ داری تھوڑی گھر کی سر پہ آتی ہے, اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں دیکھنی بیٹی, ہماری نہیں تیری ہے, یہ ہم پہ نہ ڈال بوجھ, شرم کر. جس طرح بیٹیوں کا مالک باپ ہے نا اسی طرح تیرا بھی مالک باپ ہی ہے. بڑھاپے میں آج باپ کو اکیلا چھوڑ دیتے, وہ جو پیٹ سے کپڑا باندھ کے کھینچ رہے ہیں نا, وہ لوڈ والی ٹرالی کو, خدا کی قسم اسے اپنی بھوک نہیں لے کے آئی, اسے گھر کی ذمہ داریوں نے روڈ پہ لا کے کھڑا کیا ہے. آج ہم پدھان ہیں, ذمہ دار ہیں, ٹھیکیدار ہیں, حال تھوڑی ہے رکنے کے. 15 دن ممبئی پہ گھوم کے آ رہا, پھٹ گیا بالکل. 15 دن باہر رہ رہا لونڈا تو وہ اور ٹانگیں چیر کے چل گیا. اتنی فٹنگ کے پہن کے گھوم رہا, پتہ ہی نہیں چلتا یہ سلوا کے گھسا یا گھس کے سلوائی ہے.
10 روپے نکالنے ہو تو پیٹ ایسے کر کے 10 روپے کا ہاتھ ڈال لیا پیٹ، جیبوں میں انگلی نہیں پڑ رہی ہے. 4 دن ممبئی کا رہ لیا، دماغ آسمان پہ گھوم جاتے ہیں. جا کبھی مدینے رہ کے دیکھ کے آ، کبھی مکے کی گلیوں میں گھوم، تجھے پتا چلے گا حقوق کیسے ادا کیے جاتے ہیں، ذمہ داری کیسے نبھائی جاتی ہے. تب تجھے پتا چلے گا. آپ بیویوں کے پلوں میں لپٹ کے سونے والوں، اپنی بیوی کی خوشبو میں گم جانے والوں، ماں باپ کی دھڑکنوں کو بھول جانے والوں، 4 دن شہر کی کیا کھائی ہے، گاؤں کی آب و ہوا کو بھولنے والوں، تمہیں کیا پتا رشتے کیسے نبھائے جاتے ہیں. ایک دن حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے، میرے تیرے نبی ہے، اچانک حضرت حلیمہ سعدیہ آ جاتی ہے. جیسی گھر میں حلیمہ سعدیہ آئی ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ کے آتے ہی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی توڑیں لگ جاتی ہے. کبھی ادھر جا رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے. جب تک حلیمہ سعدیہ رہی، حضرت خدیجہ الکبریٰ بیٹھی رہی تھی. جب لگی بیٹھی، میرے نبی نے کہا تھا، حلیمہ، میرے نبی نے کہا تھا، خدیجہ بتا تو صحیح، جب تک حلیمہ رہی تم کیوں لگی بیٹھی تھی؟ کہتی ہے یا رسول اللہ، وہ آپ کی وہ ماں ہے جنہوں نے دودھ پلا کے آپ کو پالا ہے. میں نے یہ دیکھا آپ نے اپنی چادر بچھا دی تھی، میں سوچ رہی تھی جس کے لیے پیغمبر چادر بچھا دے اس ماں کی عظمت کا مقام کیا ہوگا. کہا بیٹھی کیوں نہیں؟ کہا اس لیے نہیں بیٹھی تھی کہیں ایسا نہ ہو حضرت حلیمہ سعدیہ کوئی حکم دے مجھے اٹھنے میں دیر ہو جائے، اس لیے بیٹھی نہیں تھی، کھڑی تھی. اور یا رسول اللہ میرا تو جی چاہتا تھا حلیمہ یہاں رکے، میں خدمت کروں. کہا کس لیے؟ کہا جتنی میں ان کی خدمت کرتی تھی اتنی مدینے والے کے چہرے پہ مسکراہٹ بڑھتی جاتی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عظمت والدین حضرت علامہ مولانا مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. خدا را بھائی رشتے مضبوط کرو. رشتے ماں باپ سے زیادہ کوئی دلہن نہیں ہے نا. گھر جاؤ تو کوئی یہ مت کہنا کہ مولوی کہہ کے گیا بیوی پر لٹ پھیری. جن لوگوں کو کچھ نہیں آتا انہیں بیوی پر لٹ پھیرنا آتا. بیوی کو اس کا حق دو، ماں باپ کو ان کا حق دیا جائے. یہ سچی بات ہے. ماں باپ تم سے پوری زندگی کچھ نہیں چاہتے، صرف تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھنا چاہتے ہے نا. دولت رب نے اسے اتنی دی ہے، اس نے 60 سال کما کے پھینک دیے. 60 سال اسے دولت پیاری نہیں ہے، اسے بیٹے کا چہرہ پیارا ہے. یہ مسئلہ بڑا چل رہا ہے، ساس بہو کی لڑائی بڑی مشہور ہے. میں نے ایک دن بہت غور کیا اس مسئلے پہ بیٹھ کے، یہ ساس بہو کی لڑائی ہوتی کیا ہے. سنو، تھکے تو نہیں ابھی آپ؟ چلیں تھوڑا سا آگے. ذرا سارے کہہ دیں یا رسول اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے نوجوانوں. بس تھوڑا سا وقت ہے، توجہ کیجئے گا. میں بہت غور کرتا رہا. میں نے کہا یہ ساس بہو کی لڑائی کا مسئلہ کیا ہے. میں نے کہا یہ ساس اور بہو کو گالی کیوں دیتی ہے. ہم نے تو یہ سنا جب سے للہ پیدا ہوتا ہے نا تب سے کہتی ہے چاند سی دلہن لانی ہے، چاند کا ٹکڑا لانا ہے. ابھی جوان نہیں ہوتا بیٹا وہ بہو ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہے. اور کبھی کبھی کہتی ہے للہ مدن کی لونڈیا کیسی ہے، مجھے بڑی اچھی لگے للہ. جہاں جا کے سوئی رک جاتی ہے وہیں بیٹے کا رشتہ کر دیتی ہے. سنیں بھائی، وہیں میری بہنیں بھی سنیں اور میرے بھائی بھی میری بات بہت غور سے سنیں. میں کوئی چٹکولے نہیں سنا رہا ہوں. بہت قیمتی وقت ہوتا ہے یہ، نیند کا وقت، سردی کا وقت، اور سب کچھ چھوڑ کے محفل میں بیٹھنے کا وقت. کچھ سوچ کے آپ بیٹھے ہوں گے یا مزے لینے نہیں آئے ہوں گے. بہت غور کیا میں نے، یار یہ کیا ہو جاتا ہے. جس کا انتظار 18 سال ماں کرتی رہی اور اچانک آتے ہی بس امریکہ اور افغانستان کی جنگ شروع آتے ہی. پھر میں نے بہت غور کیا تو میں یہاں تک پہنچا جب تک دولہا بنا تھا بیٹا تب تک مائیں دعائیں کر رہی تھی. دلہن آئی نا گھر میں سب سے زیادہ خوشی ماں کو تھی. جب تک وہ گھر کے اندر آئی نا تو ماں کا پیر آسمان پہ تھا. 8 دن گزرے بس جنگ شروع ہو گئی. کیوں ہوئی جانتے ہو؟ غور کیجئے گا. ہو سکتا ہے میری بات سے کسی کو اختلاف ہو، کر سکتے ہو، لیکن یہ بھی کڑوی سچائی ہے. ماں کبھی بیٹے کی بیوی سے نفرت نہیں کرتی. جملے سننا میرے. کوئی بھی ماں کبھی بھی کسی بیٹے کی بیوی سے نفرت نہیں کرتی. اگر اسے بیٹے کی بیوی سے نفرت ہونا تو وہ کبھی بہو لائے ہی نہیں. اسے جو نفرت ہوتی ہے نا
اس عورت سے ہوتی ہے کہ جس نے اس کے بیٹے پہ پورا قبضہ کر رکھا ہے اور دیکھ بھال ماں جیسی نہیں کرتی ہے. ماں یہ چاہتی ہے یہ جو گھر میں آئی ہے نا میرے بیٹے کو میری طرح پیار دے, جیسے میں فکر کرتی تھی نا ایسی میرے بیٹے کی فکر کرے. ماں کو کب خون کھولتا ہے بہو پہ؟ جب بیٹا صبح اٹھ کے لڑ کے بنا ناشتہ کیے گھر سے جاتا ہے, تب ماں رو دیتی ہے. شام کو تھک کے آتا ہے, بیوی کے تانے سن کے بستر پہ بغیر کھائے سو جاتا ہے, تب ماں رویا کرتی ہے. جب بیٹے کی زندگی میں ہائے ہائے رہتی ہے تب ماں رویا کرتی ہے. وہ ماں جو 18-20 سال سے بہو کا انتظار کرتی رہی, پھر جب وہ یہ دیکھتی ہے اس چاند جیسے چہرے کو اس لیے لائی تھی تاکہ بیٹے کے لیے سکھ کا سامان بنے, اس کی زندگی کی راحت بنے, اس نے بیٹے کی زندگی قیامت کر دی ہے, تب جا کے ماں کو جلال آتا ہے. پھر کہتی ہے تجھے غیرت نہیں آتی ہے, تجھے موت کیوں لگی آ جاتی ہے, تم مر کیوں لگی جاتی ہے. پھر ماں بد دعائیں دیتی ہے, اے میری قوم کی بیٹی ہو, جب کبھی شوہر کے گھر رخصت ہو کے جانا تو ان کے حق کو ادا کرنا, ان کی خدمت کرنا, شوہر کو راضی رکھنا. میں نے یہ دیکھا ہے جن بیویوں کے شوہر راضی رہتے ہیں ان بیویوں کے ساتھ سسر بھی ان سے راضی رہا کرتے ہیں. اس بات کی کوئی فکر نہیں کرتا ہے. بس یہی ہے میری ساس جو ہے نا وہ بالکل ایسے جاسوس بنی بیٹھی ہے, سسر دیکھو ہمیشہ تاڑتا رہتا ہے, کب ٹوٹ جائے گالیاں. خدا را بدلیں مزاج, بدلیں, رشتے مضبوط کریں. کئی بار یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی بہو جو ہے نا ہمیں اماں ابا نہیں سمجھتی, بہو کہتی ہے بڈھا بہت حرامی ہے.